بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 191 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان غصب کے احکام ہے۔ غصب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے زبردستی کسی چیز پر، کسی کی ملکیت پر قبضہ کر لے یا اسے چھین لے تو اس کے احکام ہے کہ اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے احکام ہم انشاءاللہ اس سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2521، اگر زمین کا مالک اس بات پر راضی ہو جائے کہ زراعت اور درخت اس کی زمین میں رہیں تو جس شخص نے زمین غصب کی ہو اس کے لیے لازم نہیں کہ زراعت اور درخت کو اکھاڑے، لیکن ضروری ہے کہ جب زمین غصب کی ہو اس وقت سے لے کر مالک کے راضی ہونے تک کی مدت کا زمین کا کرایہ دے۔ گزشتہ سبق کے آخری مسئلے میں ہم نے بتایا کہ اگر مالک راضی نہیں ہوتا اور غاصب کو کہتا ہے کہ اپنے درخت و زراعت میری زمین سے ہٹاؤ، تو اگرچہ اسے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، غاصب وہاں سے وہ ہٹا لے۔ اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اگر مالک راضی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اکھاڑنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مالک راضی ہو گیا ہے، لہذا زراعت اور درخت اس زمین میں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ جس وقت سے اس نے زمین غصب کی ہو تب سے لے کر مالک کے راضی ہونے تک کا کرایہ مالک کو ادا کرے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2522۔ جو چیز کسی نے غصب کی ہو اگر وہ تلف ہو جائے اور اگر وہ قیمی ہو جیسے گائے اور بھیڑ تو ضروری ہے کہ اس کی قیمت دے۔ یعنی اگر قیمت رکھنے والی قیمی چیز ہے اور وہ کسی نے غصب کی اور اس سے وہ چیز تلف ہو گئی تو اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ اب قیمی کسے کہتے ہیں یہ یہاں پہ بریکٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ اور قیمی اس چیز کو کہتے ہیں جو ذاتی خصوصیات کی بنا پر اس کے جیسی چیزیں لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے میں مؤثر ہیں۔ یعنی قیمی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ایسی ایسی خصوصیات اور ایسی ایسی صفات ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور وہ فراوان نہ ہوں، یعنی زیادہ مقدار میں عام رائج نہ ہو بلکہ بہت ہی کم مارکیٹ میں ملتی ہو، تو ایسی چیز کو قیمی کہتے ہیں۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز کسی نے غصب کی اور وہ تلف ہو گئی تو اس کی قیمت ادا کرے۔ اچھا، چنانچہ بازار کی قیمت کا مطالبہ اور سپلائی کے لحاظ سے مختلف ہو گئی ہو تو ضروری ہے کہ وہ قیمت دے جو تلف ہونے کے وقت تھی۔ یعنی اگر
कीमत जो है वो बाजार के एतबार से, क्योंकि कभी बाजार में वो चीज ज्यादा है, कभी वो बाजार में वो चीज कम है। कहने के अगर इस तरह से कोई सिस्टम हो और उस वजह से किसी वक्त मसलन वो चीज कम हो गई और उसकी कीमत बढ़ गई, तो उस सूरत में जो वो कीमत अदा करेगा जो तलफ होने के वक्त थी। मसलन किसी चीज की कीमत जो है वो तलफ होते वक्त मसलन 10,000 थी, अब बाजार में सप्लाई की वजह से कम हो गई है, इस वजह से उसकी कीमत बढ़ गई है। तो किसी ने जिसने वो चीज गसब की है उसकी वो जो एवज अदा करेगा वो उस कीमत की अदा करेगा जिस वक्त वो तलफ हुई थी, उस वक्त जितनी उसकी कीमत थी वो अदा करेगा, ना कि उसकी अभी जो बाजार में बढ़ी हुई कीमत है वो अदा नहीं करेगा। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2523। जो चीज किसी ने गसब की हो अगर वो तलफ हो जाए, अगर वो मिसली हो जैसे गेहूं और जौ, तो जरूरी है कि गासिब ने जो चीज गसब की हो उसी जैसी चीज मालिक को दे। कहेंगे मसलन अगर गासिब ने कोई चीज गसब की और उससे वो चीज तलफ हो गई, अगर वो चीज जो है वो मिसली है तो उसी जैसी चीज उसे मालिक को वापस करनी पड़ेगी। जैसे कि मसलन गेहूं है, जौ है, ये मिसली है, तो उसी जैसी चीज जो है वो मालिक को अदा करेगा। और मिसली चीज उसको कहते हैं जो उसके जैसी चीजें जाती खुसूसियात की बिना पर उसके जैसी चीजें लोगों को अपनी तरफ जज़ब करती हैं और फरावान हैं। यानी मिसली ऐसी चीज होती है जो लोगों को अपनी तरफ जाती खुसूसियात की बिना पर मुतवज्जो भी करती हैं और साथ साथ वो बहुत ज्यादा मार्केट में पाई जाती हैं, जैसे कि मसलन जौ, गेहूं वगैरह। लेकिन जो चीज दे जरूरी है कि उसकी किस्म अपनी खुसूसियात में उस गसब की हुई चीज की किस्म के मानंद हो जो तलफ हो गई है। मसलन मिसली चीज उसने गसब की, वो उसमें कुछ खुसूसियात थी, उसमें कुछ सिफात थी, तो जो एवज दे रहा है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। मसलन जैसे कि अगर बढ़िया किस्म का चावल गसब किया था तो अब उसके बदले में घटिया चावल नहीं दे सकता, बल्कि उसके बदले में भी उसे बढ़िया चावल ही देना पड़ेगा, वरना वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2524। अगर एक शख्स कीमी चीज गसब करे और वो तलफ हो जाए, पहले हमने बयान किया था कि मिसली चीज, अभी यहां पे कीमी चीज है। कीमी चीज क्या है आगे बयान करेंगे। कहते हैं कि अगर जितनी मुद्दत वो गसब करने वाले के पास रही, इस दरमियान कोई ऐसी सिफत पैदा हो जाए जिससे उसकी कीमत बढ़ जाए। कीमी चीज किसे कहते हैं? कीमी चीज उसे कहते हैं जो कि अपनी खुसूसियात से लोगों को मुतवज्जो तो करती है लेकिन मार्केट में ज्यादा नहीं पाई जाती, फरावान नहीं होती। मसलन कहते हैं कि वो अगर चीज तलफ हो जाए, अब जितना अरसा उसके पास रही थी उसमें ऐसी कोई सिफत पैदा हो जाए कि उसकी कीमत बढ़ जाए। मसलन बेड़ उसने चोरी की, वो फरबा हो गई, मोटी हो गई और फिर उससे तलफ हो गई। अगर ये फरबा होना गासिब की बेहतर देखभाल करने की बिना पर ना हो तो जरूरी है कि उस वक्त की कीमत अदा करे जिस वक्त वो फरबा थी। यानी अगर उसने उसकी हिफाजत की, उसने उसे
کھلایا پلایا، اس کی وجہ سے وہ قیمت نہیں بڑھی، بلکہ موٹی تازی نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایسے ہی ہو گئی تھی، تو جس وقت وہ فربا تھی اسی حالت کی قیمت وہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کی بہتر دیکھ بھال کی بنا پر فربا ہوئی ہو تو ضروری نہیں کہ بڑی ہوئی قیمت ادا کرے۔ کہیں گے مثلاً اس نے اس کی حفاظت کی، اس نے اسے کھلایا پلایا، اس کی وجہ سے وہ موٹی ہو گئی، اب تلف ہو گئی، تو جو موٹا ہونے سے پہلے جو اس کی قیمت تھی وہی ادا کرے گا، باقی موٹا ہونے کے بعد جو اس کی قیمت تھی وہ ادا نہیں کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2525۔ جو چیز کسی نے غصب کی ہو، اگر کوئی اور شخص وہی چیز اس سے غصب کرے اور پھر وہ تلف ہو جائے تو مال کا مالک ان دونوں میں سے ہر ایک سے اس کا عوض لے سکتا ہے۔ کہیں گے مثلا ایک شخص نے کوئی چیز غصب کی، جس نے غصب کی اس سے پھر کسی اور نے غصب کر لی، اور اب جس نے غصب کی اس سے تلف ہو گئی، تو جو مال کا مالک ہے وہ پہلے غاصب اور دوسرے غاصب دونوں سے اس کا عوض لے سکتا ہے، یا ان دونوں میں سے ہر ایک سے اس کے عوض کی کچھ مقدار کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یعنی یا تو دونوں سے لے سکتا ہے یا تو دونوں سے اس کی کچھ مقدار کا، مثلا آدھی آدھی کہے کہ مجھے دے دو، یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ لہذا اگر مال کا مالک اس کا عوض پہلے غاصب سے لے لے تو پہلے غاصب نے جو کچھ دیا ہو وہ دوسرے غاصب سے لے سکتا ہے۔ مثلا مال کے مالک نے جو پہلا غاصب تھا اس سے عوض لے لیا، اب جو پہلا غاصب ہے وہ دوسرے غاصب سے لے سکتا ہے کہ بھائی میں نے جس چیز کو غصب کیا تھا وہ میں نے اس کا عوض دیا ہے، اب تو نے جو غصب کیا ہے اس کا عوض دے دو۔ لیکن اگر مال کا مالک اس کا عوض دوسرے غاصب سے لے لے تو اس نے جو کچھ دیا ہے اس کا مطالبہ دوسرا غاصب پہلے غاصب سے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ اس سے جو درمیان والا غاصب ہے اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، جو مال تھا دوسرے غاصب کے پاس تھا، اس سے مالک نے لے لیا تو حساب مکمل ہو گیا، تو اب اس سے دوسرا مطالبہ کرنے کی، پہلے والے غاصب سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2526۔ جس چیز کو بیچا جائے اگر اس میں معاملے کی شرطوں میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو، مثلا جس چیز کی خرید و فروخت وزن کر کے کرنی ضروری ہو، اگر اس کا معاملہ بغیر وزن کیا جائے تو معاملہ باطل ہے۔ کہنے کہ مثلا بہت ساری چیزیں ان کے معاملات کی بحث میں ہم ان کی تفصیل پڑھ کے آئے ہیں کہ معاملے کے کیا کیا شرائط ہیں اور کن کن شرائط کے ساتھ چیزوں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک شرط موجود نہ ہو، مثلا ایک شرط کی انہوں نے مثال دی ہے یہاں پہ کہ مثلا جو چیز وزن کر کے بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، اگر اس کو بغیر وزن کے بیچا یا خریدا گیا ہو تو معاملہ باطل ہے، اور اگر بیچنے والا اور خریدار معاملے سے قطع نظر اس بات پر رضامند ہوں کہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کریں، کوئی اشکال نہیں۔ کہنے کہ مثلا بیچنے والا اور خریدنے والا جو ہے وہ اس چیز کو نظر میں ہی نہیں لاتے کہ چیز تولی جاتی ہے یا ناپی جاتی ہے، اس چیز کو نظر میں نہیں لاتے، بس وہ کہتے ہیں کہ تمہارا مال میں تصرف کر سکتا ہوں، میرے مال میں تم تصرف کر سکتے ہو، دونوں ایک دوسرے کے مال میں تصرف کے لیے رضامند ہو جائیں تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے، پھر کسی شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔
ورنہ جو چیز انہوں نے ایک دوسرے سے لی ہو وہ غصبی مال کے مانند ہے، یعنی کہ اگر وہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کے لیے رضامند نہ ہوں بلکہ معاملہ کیا ہو اور معاملے کے شرائط میں سے کوئی شرط نہ ہو تو گویا کہ وہ مال جو ہے وہ غصبی مال کے زمرے میں آئے گا، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں واپس کر دیں۔ اس صورت میں ان کے لیے یہ لازم ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کی چیزیں واپس کر دیں۔ اگر دونوں میں سے جس کے بھی ہاتھ دوسرے کا مال تلف ہو جائے تو خواہ اسے معلوم ہو یا نہ ہو کہ معاملہ باطل تھا، ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ کہنے کہ مثلاً اگر اس طرح انہوں نے معاملہ کیا، کوئی شرط فاقد ہو گئی جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ باطل ہو گیا، اب معاملہ تو باطل ہے، ان میں سے کسی سے وہ چیز جو ہے وہ تلف ہو گئی، کہنے کہ اگرچہ اسے یہ پتا ہو یا نہ ہو کہ معاملہ باطل تھا یا نہیں تھا، پھر بھی اس کا جو چیز تلف ہو گئی ہے اس کا عوض دینا ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2527۔ جب ایک شخص کوئی مال کسی بیچنے والے سے اس مقصد سے لے کہ اسے دیکھے یا کچھ مدت اپنے پاس رکھے تاکہ اگر پسند آئے تو خرید لے، تو اگر وہ مال تلف ہو جائے تو مشہور قول کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے دے۔ کہیں گے مثلا کسی نے کوئی چیز بیچنے والے سے لی ہے کہ بھئی میں دیکھ لوں چیز کو اور اسے دیکھتا ہوں کہ اگر پسند آئی تو لے لوں گا، پسند نہیں آئی تو نہیں لوں گا، خریدنے سے پہلے ہی وہ مال جو ہے اس سے تلف ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مشہور قول کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اس کا عوض ادا کرے گا، کیونکہ چیز اس سے تلف ہوئی ہے، لہذا اس کا عوض دے دے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔